لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی بات نہیں. جب انہوں نے یہ کہا لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی بات نہیں، سعد بن ایاز رحمہ اللہ نے کہا کیا آپ کو پتا ہے لا الہ الا اللہ کون سا کلمہ ہے، کیسا کلمہ ہے، کتنا اہم کلمہ ہے؟ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ صرف فقیر کا کلمہ نہیں ہے، جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں. یا لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، عمدہ کلمہ ہے، ایک بہترین کلمہ ہے. اس کلمہ کے ذریعے سے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا جاتا ہے. یہی کلمہ ہمیں مسلمان اور مومن بناتا ہے. یہی وہ کلمہ جو کلمہ ہمیں توحید کی طرف لے جاتا ہے اور شرک کی گندگیوں سے دور کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کلمہ کو کلمہ طیبہ کہا ہے، عمدہ کلمہ کہا ہے. گزشتہ جمعہ اس کا بیان گزر چکا ہے. یہ کلمہ طیبہ ہے. یہ کلمہ العروۃ الوثقی یعنی مضبوط کڑا اور پختہ سہارا ہے. اسی طرح یہ کلمہ تقویٰ ہے، اور اسی کلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کے لیے لازم قرار دیا ہے. اور صحابہ کرام اس کلمہ کے اوپر قائم و دائم رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ اس کلمہ کے سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ اہل وہی لوگ تھے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے سورہ الفتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 26. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا، اس وقت کو یاد کرو جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر جاہلیت کے تعصب کو جگایا. کافروں نے جب اپنے دلوں کے اندر، اپنے نفسوں کے اندر جاہلیت کے تعصب کو جگایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر جاہلیت کے تعصب کو جگایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے اوپر اور تمام کے تمام مومنین پر سکون اتارا، سکون کو نازل کیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور تمام کے تمام مومنین یعنی صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اس کلمہ کو قائم و دائم کر دیا، صحابہ کرام کے لیے اس کلمہ کو لازم قرار دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اس کلمہ کے سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ سزاوار وہ صحابہ کرام تھے، اس کلمہ کے اہل وہ صحابہ کرام تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے بارے میں پورا جانکاری، پوری خبر رکھنے والا ہے. اس آیت کے اندر ذرا آپ غور کیجئے. ایک طرف جب کافروں کے دلوں کے اندر جاہلیت کا تعصب امڑا
جاہلیت کے تعصب کو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر جگایا کہ ہم سب جاہلیت کے لوگ، ہم سب ایک برادری کے لوگ ہیں، ہم شرک کے اوپر قائم و دائم رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے دل میں کلمہ طیبہ سکون کو نازل کیا اور کلمہ طیبہ کو ان کے لیے لازم قرار دیا۔ یعنی ایک طرف جب جاہل لوگ تعصب میں گرفتار تھے، عصبیت پرستی میں مبتلا تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو صبر و تحمل کرنے کی طاقت عطا کی، قوت عطا کی، اور کلمہ طیبہ کو ان کے لیے لازم قرار دے دیا، اور صحابہ اکرام اسی کلمہ کے اوپر آخری دم تک قائم و دائم رہے۔ ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، عمرو بن میمون رحمہ اللہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ تقویٰ ہے، یہی وہ کلمہ ہے جو تقویٰ والا کلمہ ہے، اور اسی کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے لازم قرار دے دیا، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام آخری سانس تک اس کلمہ کے تقاضا کو پورا کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ اس کلمہ کے سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ عالم وہی صحابہ اکرام تھے۔ یہ صحابہ اکرام نے واضح کر دیا کہ اس کلمہ کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل ہم لوگ ہیں، اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ صحابہ اکرام کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی قرار دیا گیا ہے، صحابہ اکرام کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 کا ایک ٹکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ اکرام، اگر یہ تمام کے تمام لوگ، وہ مشرکین مکہ ہو، کافرین مکہ ہو، دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہو، یہ لوگ اگر تمہارے جیسے ایمان لے آئے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ صحابہ اکرام کا ایمان ہمارے لیے کسوٹی ہے، صحابہ اکرام کا ایمان ہمارے لیے ایک ماپ کاٹھی ہے، صحابہ اکرام کا ایمان ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل ہے، اور کیوں نہ ہو، صحابہ اکرام اسی راستے پر گامزن تھے، اسی راستے پر چل رہے تھے جس راستے پر چلنے کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اس لیے صحابہ اکرام کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر صحابہ اکرام کی طرح تمام کے تمام لوگ دنیا کے رہنے والے، ہر خطے میں رہنے والے اگر صحابہ اکرام کی طرح ایمان لے آئے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور وہی صحابہ اکرام اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم و دائم رہے آخری دم تک، آخری سانس تک، اور یہ رہ کر کے ثابت کر دیا کہ اس کلمہ کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ اور جب صحابہ اکرام کا ایمان ہمارے لیے کسوٹی ہے تو ہمیں بھی اس کلمہ طیبہ کے اوپر قائم و دائم رہنا ہے، اس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ آگے بڑھیے، یہ کلمہ دعوت حق ہے، دعوت حق کی دعوت اسی کلمہ کے اندر ہے، اسی کلمہ کے اندر منحصر ہے۔ یہ کلمہ دعوت حق ہے، حق کی دعوت ہے۔ کیوں؟ دعوت حق کیا ہے؟